بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرے میں مرد کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ مثالی اور ذمہ دار مرد حضرات اپنے ملک کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی رہنمائی کے لیے بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلاً بیوی بچوں کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کرنا، اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت اور ان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا، گھر کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا۔ تاہم کسی بھی مرد کے ساتھ کام یا مرد کے ساتھ حرکات ایسی ہیں جو اس کی بیوی کے لیے انتہائی پسندیدگی کا سبب ہوتی ہیں، اور ان 7 کاموں کے سبب سے ایک مرد اپنی زندگی کو خوبصورت، خوشحال اور مثالی بنا سکتا ہے۔ مرد کے 7 کام کون کون سے ہیں جو اس کی بیوی کے لیے پسندیدگی کا سبب ہوتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے اس کے سامنے غصے کا اظہار بھی کرتی ہے، روتی بھی ہے، شکایتیں بھی کرتی ہے اور اپنی باتیں بھی منواتی ہے، لیکن جہاں پر اس کی محبت کی قدر نہیں ہوتی پھر وہ عورت پتھر بن جاتی ہے، اور پتھر پھر کہاں بولتے ہیں۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے بھی بڑھ کر عزت و احترام دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ کوئی بھی عورت محبت کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت عورت ہی نہیں رہتی۔ محترم ناظرین، آئیے ان 7 حرکات یا 7 کاموں یا 7 اعمال کا ذکر کرتے ہیں جو عورت کو بے حد پسند ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں مرد بہت کم جانتے ہیں۔ نمبر 1، اگر رات کو سونے سے پہلے بیوی کی پیشانی اور ہونٹوں پر بوسہ دے دیں تو یقین جانیں کہ وہ آپ کی محبت میں مسکراتے ہوئے پرسکون نیند سو جائے گی۔ بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینے سے عقیدت پیدا ہوتی ہے اور بیوی خود میں سکون اور اطمینان محسوس کرتی ہے، خود کو بے خوف محسوس کرتی ہے، خود کو محفوظ ہاتھوں میں محسوس کرتی ہے، خود کو دنیا کی امیر ترین عورت محسوس کرتی ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کام سے شہر سے باہر جا رہے ہوں تو جاتے وقت 3 بار اپنی بیوی کو سینے سے لگاؤ، اس کی پیشانی، ہونٹوں اور چہرے پر بوسہ دو۔ اس عمل سے آپ جتنا وقت بیوی سے دور رہو گے، بیوی گھر میں سکون سے رہے گی، مسکراتی پھرے گی، لہلہاتی پھرے گی۔ نمبر 3، خود پر لازم کر لو کہ کھانا ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی کھاؤ گے، یا کم از کم ایک وقت کا کھانا تو بیوی کے ساتھ ہی کھانا ہے۔ اگر یہ عمل شروع کریں گے تو یقین جانیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اگر کہیں مصروف ہیں تو آپ کی بیوی بھوکی سو جائے گی، لیکن آپ کے بغیر ایک نوالہ بھی منہ میں نہیں ڈالے گی، اور یہ میاں بیوی کے درمیان محبت کی بہترین مثال ہے۔ نمبر 4، کھانا کھاتے وقت بیوی کو 2 نوالے اپنے ہاتھ سے کھلا دو۔ یہ عمل شوہر اور بیوی کے درمیان انسیت پیدا کر دیتا ہے۔ بیوی کسی بات پر اگر ناراض ہے تو ناراضگی کو دور کرنے میں یہ عمل بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ عمل میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو تقویت دیتا ہے۔ نمبر 5، بیوی کے سامنے کھانا کھانے کے دوران بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کرنا کبھی نہ بھولیں۔ بہت زیادہ نہ سہی، صرف 2 الفاظ میں ہی تعریف کر دیں تو بھی کافی ہے۔ مثلاً مزیدار ہے، آپ کے کہے یہ 2 الفاظ سن کر بیوی خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی، اور یقین کریں کہ یہ بیوی کا حق ہے۔ اس سے بیوی کے اندر ایک جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 6، کبھی کبھار جب وہ کچن میں کام کر رہی ہو تو اس کی چھوٹی موٹی مدد کر دیا کریں کہ میری شریک حیات تھک گئی ہوگی۔ کبھی کبھار اسے 1 گلاس پانی آپ اپنے ہاتھ سے پیش کر دیا کریں، اور یہ عمل اسے ایسی خوشی دے گا کہ الفاظ میں اسے بیان نہیں کر سکتے۔ نمبر 7، جب بھی وہ آپ کے لیے بن سنور کر تیار ہو کر آپ کے سامنے آئے تو اس کی خوبصورتی کی تعریف کر دیا کریں، کیونکہ شوہر کے منہ سے اپنی تعریف سننا بیوی کو بے حد پسند ہے۔ آپ کے اس عمل سے وہ آپ کی محبت میں دیوانگی کی حد تک چلی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ چند باتیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے
آپ اپنی زندگی کو خوبصورت سے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کہنے اور سننے میں تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔ جبکہ کچھ مرد تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سیدھے منہ اپنی بیوی سے بات تک نہیں کی، اور آپ ہمیں یہ سب باتیں سکھا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں جتنے بھی اعمال بتائے گئے ہیں جن سے آپ اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتے ہیں، بھلا ان کو کرنے میں کیسی مشکل ہے؟ نہ تو ان میں کوئی پیسے لگتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی وقت ضائع ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ یاد رکھیں کہ خوبصورت زندگی بازار میں نہیں ملتی کہ جائیں اور خرید کر گھر لے آئیں، بلکہ اپنی زندگی کو خود خوبصورت بنانا پڑتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی انا کی وجہ سے یہ عمل نہیں کرتے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اس دنیا کے سب سے بڑے امام اور پیشوا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے کے لیے برتن وغیرہ پر وہاں ہونٹ لگاتے جہاں ان کی ازواج محترمات ہونٹ لگا کر پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دوڑ بھی لگا لیا کرتے، اور پھر ان کی دل جوئی کے لیے جان بوجھ کر دوڑ ہار جایا کرتے تھے۔ وہ جن کے دربار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام حاضری دیتے ہوں، وہ اپنی ازواج مطہرات کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں اور ان کے لیے کنوؤں سے پانی بھر کر لا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار جھاڑو تک اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ لگوایا کرتے تھے۔ اب سے یوں کیجئے کہ اپنی بیویوں کو صحیح معنوں میں ٹائم دیجئے۔ وہ اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے آئی ہیں، تو ان کا ہر طرح سے خیال رکھا کریں اور کبھی بھی ان کا دل نہ دکھایا کریں۔ عورت کو شوہر کی صورت میں اچھا دوست مل جاتا ہے، اس لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دے، اس کے غم اور پریشانی کو دور کرنے والا بن جائے۔ شوہر کا ساتھ عورت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بیوی پر بیجا تنقید کرنے کی بجائے آپ اس کے ہمدرد بن جائیں، کیونکہ باقی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن صرف شوہر کا پیار بھرا ساتھ اور رویہ ہی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔